بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت، یہ بھی قسم کا سجدہ ہی ہے، سجدہ تلاوت۔ ٹھیک، اب سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت سنت ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ سجدہ تلاوت سنت ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، اس کی مشروعیت، اس کا مشہور ہونا، اس کا عمل میں لانا، رسول اللہ کا اس کو عمل کرنا، اس معاملے میں صحابہ کا اجماع ہے۔ اس معاملے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے، ضروری ہے یا سنت ہے، تو اس معاملے میں صحیح قول اور صحیح رائے ہے سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات اور کچھ حالات رکھنے کی صحابہ کے اقوال کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے، سب سے پہلی چیز ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، میں نے بلکہ یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا۔ مطلب آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو وہ صحابی کو اللہ کے رسول کرواتے، وہ کہتے میں نے پڑھا اور مجھے سجدہ تلاوت آپ نے حکم نہیں دیا اس کے کرنے کا، جبکہ ہم جانتے ہیں سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے۔ اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار جمعہ کا خطبہ دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جمعہ کا خطبہ دیا، جمعہ کے خطبے کے اندر آپ نے سجدے کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد سجدہ کیا، سجدے کے بعد آپ نے خطبہ کنٹینیو کیا۔ دوسرے جمعہ آپ نے پھر وہی صورت پڑھی، سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہیں کرنے کے بعد یہ کہا اور فرمایا یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لہٰذا جو شخص سجدہ کرنا چاہے کرے اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے نماز خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جو سجدہ تھا، جس میں سجدہ کیا، اگلے جمعہ وہی آیت تلاوت کی، سجدہ نہیں کیا اور کہا ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، مطلب یہ سنت ہے، واجب نہیں، تو لہٰذا جو کرے بہت اچھی بات ہے، جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کرنا چاہیے، یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ نے کیا، کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں۔ دونوں باتیں آپ سمجھ رہے ہیں ایک ساتھ؟ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا اگر نہیں کرتا ہے تو، لیکن کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے نماز میں بھی کیا سجدہ تلاوت، نماز کے باہر بھی کیا، تو نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے، نماز کے باہر بھی کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، اسی طرح اس کو کرنا کیوں چاہیے، اس کے تعلق سے جو بات ملتی ہو تو یہ کہ رسول اللہ نے ہمیشہ کیا تو یہ افضل ہوا۔ دوسری بات جو ملتی ہے ہم کو وہ یہ ہے جو سجدہ تلاوت کرنے کا جو فائدہ ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے، وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرما دی، کتنی اچھی بات ہے۔ جب ابن آدم کسی سجدے کی آیت پر تلاوت کرتے وقت سجدہ کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوتا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسی جنت میں جائیں گا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا جس کی وجہ سے میں آگ میں جاؤں گا۔ تو ایک تو موقعہ مطلب ایک مستحب عمل ہے، اور دوسرا شیطان کو رسوا کرنے والا عمل ہے نا۔ شیطان رسوا ہوتا ہے کہ مجھے حکم ہوا تھا، میں نہیں کر پایا سجدہ، میں نے نہیں کیا، ابن آدم کو حکم ہوا، اس نے کیا، وہ جنت میں جائیں گا، مجھے حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، میں آگ میں جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی واجب نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ سجدہ تلاوت کا کفارہ پوچھنے آتے ہیں، نہیں کیے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے چکے، ٹھیک ہے چاہیے، لیکن مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ان کی تعداد کے تعلق سے یاد رکھیے، سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے سجدہ تلاوت، ٹھیک، ایک سجدہ ہوتا ہے، تعداد ایسا دو نہیں، جیسا ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں دو ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے، آپ ایک ہی بار کریں گے، جیسا آپ نماز میں ماشاءاللہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے نا امام صاحب ایک ہی بار کراتے ہیں، بس وہ ایک ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ نماز میں اگر ہوں گا تو اللہ اکبر کے ساتھ ہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ سجدہ تلاوت، اور نماز کے باہر کریں گے تو آپ سیدھے چل جائیں گے سجدے کے اندر، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو اس سے تلاوت کی تعداد سجدے کی وہ ایک ہوں گا، ٹھیک، اور یہ سجدے ایک ہوں گا، اور یہ سجدے کتنے ہیں قرآن کے اندر، تو اس معاملے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ رسول اللہ نے فرمایا اتنے ہیں، لیکن جو باتیں پتہ چلتی ہوئی ہے کہ سجدہ تلاوت جس پر علماء کا اور ائمہ کا اتفاق ہے وہ ہے 15 سجدہ تلاوت ہے، کسی نے کہا 14 ہے اور کسی نے کہا 11 ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 15 سجدہ تلاوت ہے۔ کتنے ہیں؟ 15 جگہوں پر 15 ایسے مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر 2-3 بات آتی ہے، جیسا کہ دیکھیے کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 15 کیے، 14 کیے، 11 کیے لگاتا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ثابت کوئی روایت نہیں ہے
15 ہیں. کون کون سے؟ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا جو ہے میں ترتیب میں رکھ رہا ہوں قرآن کے آرڈر کے اعتبار سے. سورہ اعراف کی آخری آیت 206 نمبر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 206، پہلا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے. دوسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ ہے سورہ رعد سورہ نمبر 15، معاف کرنا سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15. سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 کا دوسرا سجدہ ہے. تیسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50. چوتھا سجدہ جو قرآن کا آتا ہے وہ ہے سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 109. سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، سے دو نام سوروں کے سورہ کے آیت نمبر 109. پانچواں سجدہ تلاوت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57 57. اسی طرح جو چھٹا تلاوت کا سجدہ ہے وہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ساتواں جو آتا ہے سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60. سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60 میں آتا ہے. آٹھواں سجدہ آتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 26. سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 26. اسی طرح نواں سجدے جو ہے تلاوت آتا ہے وہ ہے سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 15. سورہ 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 15. اسی طرح 10واں جو آتا ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر جو بہرحال ملتا ہے وہ یہ ہے 10واں نمبر جو ہے سورہ سعد جو ہے اس کے آیت نمبر جو ہے 24 جو ہے سورہ سعد اس کی آیت نمبر 24 کے اندر ملتا ہے. 11واں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 اس کی آیت نمبر جو 38 یاد رکھیے. اور اسی طرح جو ہے 12واں جو ملتا ہے وہ ہے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 کے اندر ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دو سجدے جو ملتے ہیں وہ ایک ہی صورت کے اندر سورہ حج کے اندر دو سجدے آتے ہیں. سورہ حج اس کے اندر علماء مختلف ہے رائے کے اندر کہ یہ مانا جائیں گا یا یہ نہیں مانا جائیں گا. ٹھیک ہے، اس معاملے میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے تعداد 13 ہو جاتی ہے، 14 ہوتی ہے، کسی کے نزدیک 15 ہوتی ہے. تو سورہ حج کے اندر جو ہے دو بار جو آئیں گے، جیسے سورہ حج کا ایک بار میں نے آپ کو اس سے پہلے لی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، اور دوسرا جو ہے مختلف رائے جو علماء کی وہ یہ ہے کہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر جو ہے 77 اس کے اندر بھی جو ہے ایک سجدہ جو ہے تلاوت کا جو ہے بہرحال جو ہے آتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ سجدوں کی آیتیں اور یہ نمبر تھے جو میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی جو کوشش کی. تو اس طرح سے ایسے 15 مقامات پر یہ سجدے بہرحال آتے ہیں. اسی طرح نماز میں سجدے تلاوت کرنا بھی ہے اور نماز کے باہر بھی کوئی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نماز میں اگر امام کرے تو طریقہ میں نے بتایا اللہ اکبر کہہ کے جائیں گا تاکہ مقتدی کو پتہ چلے سجدہ کر رہا ہے، اور جب اٹھیں گا تو پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گا. عام اعتبار سے سیدھا وہ نماز کے اندر چلا جائیں گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. یہ روایت میں الفاظ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پڑھا جس کے اندر سجدہ تھا اور اس کے اندر جو ہے سجدہ جو ہے آپ نے کیا، اس کی تلاوت فرمائی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت جو ہے کیا جا سکتا ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے اس کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہمارے پاس سورت تلاوت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورت تلاوت کر کے سجدے کی آیت تلاوت فرماتے اور سجدہ کرتے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب بھی جو ہے سجدہ کرتے، حتیٰ کہ وہاں جگہ نہیں بچتی، مطلب سب سجدے میں گر جاتے جس کی وجہ سے جگہ نہیں بچتی. تو اس سے پتہ چلا آپ نماز میں بھی کر سکتے، نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت میں جو پڑھے وہ بھی کرے، جو سنے وہ بھی کرے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ سنتے اور سب سجدہ کرتے ہیں نا، تو جو سنے وہ بھی کرے، جو پڑھے وہ بھی کریں گے. اسی طرح سجدہ تلاوت چونکہ نماز کا حصہ نہیں ہے تو اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے اور قبلہ بھی شرط نہیں ہے. یاد رکھیے دونوں چیزیں شرط نہیں ہیں. تو اسی طرح تلاوت کا سجدہ ہی اس میں بھی فرض نہیں ہے اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے. چونکہ حدیث کے الفاظ جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو مسند احمد کی روایت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے، آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، اور اتنے ایسا سجدہ کرتے کسی کو جگہ نہیں ملتی. تو ظاہر سی بات اس کا مطلب یہ ان آرگنائز ہوتا، پڑھ لی اور سب کہیں بھی جہاں جگہ ملی وہاں سجدہ کر لیا. اسی طرح ایک روایت آتی ہے، اس کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے. یہ روایت صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، کہ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی جو ہے تلاوت کی اور سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکیوں نے، جنوں نے اور انسانوں نے سبھی نے سجدہ کیا. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ انسانوں نے، مشرکوں نے، جنوں نے اور سبھی نے سجدہ کیا، تو مشرک تو نجس ہے،
مشرک تو گندگی ہے نا، تو کہاں وضو کریں گا وہ، اور مشرک کو قبلے کی طرف دیکھ کر کریں گے، ظاہر سی بات سب نے کیا انسانوں نے، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے چونکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے. جہاں جیسے آپ کو سہولت ملے آپ بآسانی اس کو جو ہے کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا لازم نہیں ہے. سجدہ تلاوت نماز میں ہو تو تکبیر کہنا پھر لازم ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سجدہ تلاوت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کی تسبیح وہی ہے جو سبحان رب الاعلیٰ ہم کرتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کی اور دو دعائیں جو ایک ابو داؤد اور ایک ابن ماجہ کی ہے، آپ چاہے تو دعائیں پڑھ سکتے ہیں. آپ دعاؤں کو جاننے کے لیے آپ چھوٹی سی کتاب آتی ہے حصن المسلم لے لیں، ساری دعائیں اس میں وہ سجدہ تلاوت کی دعائیں مل جائیں گی. اگر کسی کو سجدہ تلاوت کی دعا یاد نہ ہو تو سب سے سمپل سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ نماز کے سجدے میں کرتے وہ کر سکتے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی سجدے میں یہ دو دعائیں ثابت ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک. تو یہ ہوا دوسرا سجدہ سجدہ تلاوت. پہلا سجدہ سہو، دوسرا سجدہ سجدہ تلاوت.